اب دیکھیے ماہ محرم عنقریب ہے۔ محرم الحرام میں اکثر یہ غلط فہمی لوگوں کے درمیان میں پھیلتی جا رہی ہے اور دیکھا دیکھی لوگ غیروں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے پاس اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ لوگ ماہ محرم میں غم دکھانے کے لیے، غم کا اظہار کرنے کے لیے کالا لباس پہنتے ہیں، اور یہ دیکھا دیکھی نوجوانوں میں بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل غلط، خلاف سنت اور مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ غم کی خاطر کالا لباس پہننا عورت کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، تو مرد کے لیے تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کے انتقال پر غم منانے کی اجازت جسے سوگ کہتے ہیں، وہ سوگ کی اجازت عورتوں کو ہے کہ عورت 3 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ البتہ شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینے 10 دن تک بیوی سوگ منائے گی، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے عورت کو بھی کہ کسی کے انتقال پر کالا لباس پہنے۔ اس پر چند عبارتیں ہیں باضابطہ فقہاء کرام کے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ حاضرین کرام، اب سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور بعض صحابہ کرام کالا امامہ باندھے ہیں۔ کالا امامہ، سیاہ امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھا ہے، بعض صحابہ کرام بھی باندھے، ان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو کالا امامہ باندھنا درست ہے، مگر کس دن؟ احادیث شریفہ میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت میں کالا امامہ باندھے تھے، عید کے وقت میں باندھتے تھے، جمعہ کے وقت کبھی کبھار باندھتے تھے، جمعہ کے دن کبھی۔ تو مطلب جمعہ بھی عید کا دن، عید الفطر عید الاضحیٰ بھی خوشی کا دن، فتح مکہ بھی خوشی کا دن۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ، سیاہ امامہ باندھا بھی ہے تو خوشی کے موقع پہ باندھا ہے۔ تفصیل کو اگر ہم سمجھ جائیں تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو چند بڑے بڑے اکابر فقہاء کرام وغیرہ کے کچھ اقوال بتاؤں گا کہ المبسوط، فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے مبسوط سرخسی، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کالے لباس کا چلن نہیں تھا، نہ ہی اس کا تصور تھا، یعنی لباس کالا نہیں پہنتے تھے امام اعظم کے زمانے میں۔ بعد میں لوگوں نے اس کی ایجاد کی، اور ایجاد کرنے والے رافضی دوسرے قوم کے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کالے لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے، غم کے موقع پر نہ خوشی کے موقع پر۔ البتہ خوشی کے موقع پر کالا امامہ باندھنا درست ہے، یہ نبی کی سنت ہے، جیسے جمعہ، عیدین اور فتح مکہ یہ ذکر ملتا ہے، تو جمعہ اور عیدین کے لیے کالا امامہ باندھا جا سکتا ہے، نبی کی سنت ہے۔ کالا لباس پہننے کا تصور بالکل نہیں ہے۔ تو مبسوط سرخسی میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم کے زمانے میں کالے لباس کا تصور نہیں تھا۔ اور حاضرین، اور ایک فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے ہدایہ کے شرح بنایا میں لکھا جاتا ہے کہ المجتبہ نامی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ جمعہ کے دن کالا امامہ باندھنا اور اپنے لباس میں سے اچھا لباس اختیار کرنا درست ہے، یہ بیان فرمایا گیا، لیکن غم کے موقع پر کالا لباس پہننے کا تصور نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا، جیسے البحر الرائق، کنز الدقائق فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کی شرح ہے البحر الرائق۔ اس میں صاحب کتاب یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا عورت کو سوگ کے طور پر، غم منانے کے طور پر عورت کے لیے کالا لباس پہننا جائز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے غم میں، جیسے باپ بھائی وغیرہ کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے سوا کسی اور کے غم میں کالا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کے غم میں بیوی کالا لباس صرف 3 دن پہن سکتی ہے۔ تو یہ صرف بیوی کو اجازت ہے، شوہر کے غم میں پہن سکتی ہے، وہ بھی صرف 3 دن۔
باقی کسی کے لیے غم کے طور پر سوگ مناتے ہوئے غم کے اظہار میں کالا لباس پہننا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہ علماء احناف بیان فرماتے ہیں۔ حاضرین، اور ایک امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس میں بھی آپ نے یہی ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ حاضرین، فقہ حنفی کی فتاوی کی مشہور کتاب ہے الدر المختار، اور اس کا حاشیہ ہے رد المحتار۔ یہ دونوں کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ رد المحتار کے مؤلف نے ارشاد فرمایا کہ تتار خانیہ، یہ بھی فتاوی کی کتاب ہے جو رد المحتار سے پرانی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں عورت کے لیے اجازت نہیں ہے فی لبس السواد، کہ وہ کالا لباس پہنے جائز نہیں ہے، تأسفاً علی موت زوجہا، کہ اس کے شوہر کے انتقال پر غم کرتے ہوئے کالا لباس پہننا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، فوق الثلاثہ، 3 دن سے بڑھ کر۔ باقی دوسرے کے لیے تو اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو سوگ منانے کا حکم عورت کے لیے ہے، شوہر کے انتقال پر سوگ منائے 4 مہینے 10 دن تک۔ مرد کے لیے سوگ کا تصور نہیں ہے، مرد صرف غم منا سکتا ہے، سوگ منا نہیں سکتا۔ عورت شوہر کے انتقال پر سوگ منا سکتی ہے، تو وہ سوگ جو غم کا اظہار کیا ہے۔ اور آج یہ دیکھا جا رہا ہے محرم کا مہینہ آتے ہی بہت سارے لوگ کالے لباس پہن لے رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو اہل سنت سے بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، باقی سارے کام سنیوں کے جیسے کرتے ہیں، مگر طریقہ رافضیوں کا اختیار کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ تو نعوذ باللہ غیروں کے ایجاد کردہ رسم و رواج جو اہل سنت و جماعت میں حرام ہے، علم بٹھانا، پنجے بٹھانا، شدے اسے کہتے ہیں، یہ سارے کام حرام ہیں، ان باتوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے نعوذ باللہ جا رہے ہیں، پھر کالا لباس بھی پہن رہے ہیں۔ یہ سارے کام دین اسلام میں حرام ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے حاضرین، طریقہ وہ اختیار کرے جو ہمارے اکابر نے کیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے نہیں ہم امام حسین کے غم میں یہ لباس پہنتے ہیں، اگر کوئی کہے تو حاضرین وہ بھائی سے میرا سوال ہے، پوچھ لیجئے بیچاروں سے کہ امام حسین کا غم دنیا میں پہلی مرتبہ آپ منا رہے ہیں، آپ سے پہلے کوئی منائے تھے؟ امام حسین کی شہادت کا غم ان کے شہزادے امام زین العابدین سے بڑھ کے کسی کو ہو سکتا ہے کیا؟ امام حسین کی بہن اور ان کی شہزادیاں، ان سے بڑھ کے کسی کو غم ہو سکتا ہے کیا؟ کسی ایک جگہ کہیں لکھا ہوا ہو تو بتائیے امام زین العابدین نے امام حسین کے غم میں کالا لباس پہنا تھا؟ امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے کالا لباس پہنا تھا امام حسین کے غم میں؟ ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے کالا لباس پہنا تھا امام حسین کے غم میں؟ اور امام حسن کے شہزادے ماہ محرم میں غریب نواز نے کالا لباس پہنا، کیا غوث اعظم نے پہنا تھا؟ کیا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پہنا تھا؟ شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ نے پہنا تھا؟ کتنے اکابر ہمارے پاس بزرگان دین، اولیاء، علماء، صلحاء گزرے ہیں، کسی ایک کی تو حالت بتائیے کہ انہوں نے محرم کے مہینے میں امام حسین کے غم میں کالا لباس پہنا ہو؟ کہیں تصور نہیں ہے۔ یہ آج کل کی نئی ایجاد ہے، وہ محاورہ ہے ہمارے پاس، دیکھا دیکھی چولہا پھوکی، تو دوسروں کو دیکھ لیے خود بھی ویسی کرنے لگے۔ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کے فقہا، امام اعظم نے اسے مکروہ کہا، امام ابو یوسف نے اسے مکروہ کہا، امام محمد نے اسے مکروہ کہا، صاحب کتاب ہدایہ نے اسے مکروہ کہا، فقہائے احناف نے مکروہ کہا۔ تو ان فقہائے کرام کے مکروہ فرمانے کی وجہ سے یہ عمل مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ غم کے اظہار میں ہم پہن رہے ہیں، تو حاضرین اگر ہم پہن رہے ہیں تو ہمارے اکابر کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تیسری، اگر ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے یہ عمل کیا ہے، علماء اعلام نے، بزرگان دین نے، تو کر سکتے ہیں، انہوں نے نہیں کیا تو کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دراصل گمراہ فرقوں کی ایجاد اور ان کی علامت، ان کی نشانی ہے۔ وہ گمراہ فرقہ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھر کے صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان سے دشمنی کی باتیں کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، نعوذ باللہ ان صحابہ کو 1,24,000 ایسا عمل کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم سنی، ہم غریب نواز کے چاہنے والے، ہم غوث اعظم کے چاہنے والے، کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ جس عمل کو حضرت غوث اعظم نے نہیں کیا، جو کام حضرت غریب نواز نے نہیں کیا، جو کام بزرگوں نے نہیں کیا، ہم کر کے ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے پیروکار، ان سے محبت کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟
سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ بہرحال مشابہت سے بچو۔ ابھی ایک حدیث آپ نے سنی ہے کہ مرد جو عورت کے جیسا، جو عورت مرد کے جیسی بنے، جو مسلمان غیروں کے جیسا بنے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اس لیے خاص کر ایسے مواقع پر ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور سنبھل کے رہیں کہ کہیں لوگ محبت کے دعوے کر کے کہیں ہمارے ایمان کو ہمارے ایمان کو چھین کرنے لے جائیں۔ بچنے کا زمانہ ہے، احتیاط کرنے کا دور ہے۔ جو بزرگان دین سے عمل ثابت ہے، قرآن پاک احادیث شریفہ سے ثابت ہے، فقہا علماء نے جو فرمایا بس اسی پر عمل کریں، باقی اعمال سے منہ پھیر لیں، ورنہ قیامت کے دن بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ کتنا گمراہ فرقوں کے طریقے سے ہمارے بزرگان دین بچتے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز حسینی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ملفوظات میں لکھا گیا ہے، میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، وہ انگوٹھی حضرت بندہ نواز تک آئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ انگوٹھی میرے پاس ہے، میں خاص طور پر اس انگوٹھی کو بائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں۔ سیدھے ہاتھ میں اس لیے نہیں پہنتا کہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں رافضی پہنتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں۔ صحابہ سے دشمنی کرنے والے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ بندہ نواز فرما رہے ہیں کہیں ان کے جیسا عمل، ان کے جیسی مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے میں انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں نہیں پہنتا، بائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں۔ اب غور کیجئے، اتنے بڑے اکابر رافضیوں کی مشابہت سے انگوٹھی پہننے میں بھی بچتے ہیں، ہم پورا لباس ان کے جیسا کیسا پہنیں گے؟ اگر بندہ نواز سے محبت ہے تو پھر ان کے طریقے پر چلیے، ورنہ جھوٹے دعوے مت کریے ہم کو ان سے محبت ہے، ان سے محبت ہے، ان کے دم پہ مر جائیں گے، ان کے دم پہ مر جائیں، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ ان کے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے آپ تو کیسی محبت، کہاں کی محبت؟ خیر، یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حاضرین، دنیا میں اس وقت ہمارے ایمان کو چھیننے اور گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو سرکار کی توہین کرتا ہے، نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے، علم غیب کا انکار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ایک فرقہ ایسا ہے جو اولیاء اکرام کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے، ان کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے، زیارت قبور جائز نہیں بولتا ہے، درگاہ کو جانا جائز نہیں ہے بولتا ہے۔ وہ ایک فرقہ وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، بھولے بھالے لوگوں کو کھینچ رہا ہے۔ اور ایک فرقہ یہ آیا ہے، آج کل بڑا پروان چڑھ رہا ہے، یہ ہے کہ بس اہل بیت کا نام لو، صحابہ کو گالی دو، اہل بیت کا نام لو، صحابہ کو گالی دو۔ یہ ایک نیا فرقہ نکلا ہے، اس کی مصیبت میں بھی لوگ، اس کے گھاؤ میں بھی لوگ پڑ رہے ہیں اور اس کی باتوں میں بھی آ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے ورنہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ محفوظ اور بہترین مذہب اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، جو عین قرآن پاک حدیث شریف کے مطابق ہے، عین قرآن پاک اور حدیث شریف کے مطابق ہے۔ ماشاءاللہ ہر ایک عمل کے لیے ہمارے علماء کے پاس دلیل قرآن حدیث سے موجود ہے۔ گمراہ فرقوں سے بچنا بھی لازم ہے، ان کی مشابہت سے بھی بچنا لازم ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں لباس کی اہمیت کے بارے میں۔ ضمناً کالے لباس کا ذکر آ گیا تو ہم نے اس کی کچھ تفصیلات پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔